اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا اور انتا کے ساتھ مطلب خدا تو سب سے بہتر ہے یعنی خدا کہ افراد تیرے پاس ہیں، کہ ارواح تیرے پاس ہے. وانت خیر منزول بہ، نازل بر تو میشن، پیش تو میان. و لہذا اگر یعنی خدا سے انسان خطاب کرتا ہے نماز جنازہ میں کہ تو بہترین ہے جس کی طرف جو انسان جان سکتا ہے، جایا جا سکتا ہے، کہ تو سب سے اچھا ہے جس کے پاس لوگ جاتے ہیں. بہترین کسی هستی که افراد پیشت میان. بله 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 اگر انسان کے لیے سخت ہو جائے تو تھوڑا سا بھی اگر وہ جھک سکتا ہے، یعنی دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تو جس طرح سے بھی وہ امکان ہے اتنا اس کے لیے کافی ہے. دیکھیں جب طاقت ختم ہو جائے یا قدرت جسے ہم کہتے ہیں اصطلاح میں، کم قدرت شرعی جب نہیں ہے عمل کو انجام دینے کی، تو حرج کا سبب ہو، درد کا سبب ہو، تو وہی سے حکم بدل جاتا ہے. طاقت ہے اس کے اندر بیٹھنے کی لیکن حرج یا ضرر کا سبب یا طاقت ہی نہیں ہے، تو وہاں پر حکم بدل جاتا ہے. اینم همین دیگه تکلیف نداره. تمام احکام شریعہ اس بات پر ہے کہ انسان پر دونوں طاقتیں ہوں، ایک طاقت باہر کی طاقت یعنی اعضاء کی، اور ایک قدرت شرعی، ضرر نہ ہو، حرج نہ ہو. یکی قدرت شرعیه که ضرری نباشه، حرجی نباشه، آسر نباشه. اب یہ اس چیز کے اوپر منحصر ہے کہ جس نے نماز پڑھ رہا ہے اس کا کیا ارادہ ہے. بسته به قصد اونی که نماز میخونه. یعنی اب کہہ رہا ہے انسان کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے. قصد خیر کیا ہے؟ یا مراد یہ کہ یہ انسان شیعہ تھا، میں یہ بس جانتا ہوں کہ یہ شیعہ تھا، یہ اشکال نہیں ہے اس میں کوئی. من غیر از اینکه این شیعه بوده میں نے عرض کیا ہے ازش نمیدونم. خدا نے اشکال نداره. قرآن میں خدای عز پیسے کو بھی خیر کہا ہے. از پول ان ترک خیرن، یعنی کیا ترک کیا ہے؟ پیسہ جس نے ترک کیا اس کے لیے وصیت کرے کہ کیا کرے اس پیسے کا. تو جس نے ترک کا خیر، تو ترک کیا ترک کیا؟ خیر. خیر سے مراد پیسہ ہے. تو قرآن میں خیر کی تعبیر پیسے تک کے لیے ہوئی. باش خیر میشه. یہ مکروہ ہے، یعنی اس طرح سے مدد لینا کہ انسان کہ کوئی پانی کھول دے کہ میں پانی وضو کروں، حروم نی مثل کہ یہ پانی کا کھولنا مدد ہے؟ یہ نہیں، مدد نہیں ہے. وضو میگیره. مبتل وہ چیز ہے جو اعانت سوا حساب، نه کمک معناش اونی که یعنی آپ کے چہرے پہ پانی کوئی اور ڈالے اور آپ قصد وضو کریں، یہ اعانت ہے. یہ اس سے وضو باطل ہو جاتا ہے. شما قصد وضو کنید. ورنہ پانی کھول دینے سے یا نل کھول دینے سے یا پائپ دے دینے سے اس سے وضو کے اندر باطل نہیں ہوتا، یہ مدد نہیں کہلاتا. سلام. بله وضو تمام مراتب کے ساتھ اگر ممکن نہ ہو، وضو به جميع یعنی خارجاً ممکن مراتبش نہ ہو اگر یا شرعاً ممکن ممکن ہو، نبود یعنی حرج کا سبب، تو پھر وضو کی جگہ خارجاً تیمم ممکن کرے گا. نبود یا اینکه شرعاً ضرری حرجی بود وقت نوبت به تیمم میرسه. تفسیر علی ابراہیم جیسی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں
علامہ مجلسی کی کتاب بہار میں بھی اس طرح کی چیزوں کو نقل کیا گیا، وہاں پر جا کر اس کو دیکھنا پڑے گا۔ بہار علامہ مجلسی نے نقل کرده. معلوم نیست که مراد این بوده، چون تنها اون به این لقب معروف نبوده، کسای دیگه هم بودن به این لقب. سلام علیکم. یعنی حضرت معصومہ کی زیارت میں یعنی در زیارت اس طرح سے تسبیح ہے، معصومه ورنہ باقی جگہ تسبیح کی علیه ترتیب السلام وہی ہے جیسے ہم لوگ میگه پڑھتے ہیں، همش این نیست و اون وجهش بعضی اور اس سے علما مراد بھی یہ ہے گفتن اینه کہ زیارت پیغمبر معصومه اینجا جناب خونه معصومہ پیغمبره، کا جو گھر ہے یا جہاں پہ امیر قبر ہے وہ المؤمنین پیغمبر کا علی گھر بن ہے، ابی زهرا لہٰذا وہاں باقی آمده جگہ نہیں و ہے، خیلی باقیوں کا گھر نہیں، دعا لہٰذا ابراهیم پیغمبر را کو جب اس زیارت میں و خطاب حضرت کرتے ہیں خلیلنا السلام تو علی آدم خطاب کاف نمی کنه، ضمیر میگه خطاب سے السلام علیک السلام علیکہ، کیونکہ ان کے گھر میں ہم السلام خطاب کر رہے ہیں، لہٰذا جناب عیسیٰ بعد کو، جناب موسیٰ اور دیگر السلام انبیاء کو علیک ہم دور نمیگیم چون سے خونه شونه، سلام کر رہے ہیں، خونه حضرت یعنی معصومه. دور کے صیغے سے سلام کر، اور نه لیکن چونکہ جناب اینجا معصومہ که کے حرم میں خونه کھڑے ہو کے حضرت جب پیغمبر معصومه کو خونه سلام کر رہے ہیں تو پیغمبره، گویا ان کے گھر میں خدا ان بگو کو سلام السلام کر رہے ہیں، علیک گویا ان یا کے رسول سامنے کھڑے ہو کے السلام اما علیک خونه یا رسول حضرت اللہ۔ معصومه خونه یہ جناب حضرت عیسیٰ کا عیسی، گھر نہیں ہے، لہٰذا خونه حضرت وہاں موسی، پر ہم جناب عیسیٰ کو خطاب اونا کر رو کے جب نمیگیم سلام کرتے ہیں علیک. تو وہاں یہ ضمیر بعض علما اینجور گفتن. خطاب کی سلام اس طرح سے علیک. نہیں آتی ہے۔ از چی؟ اگر نہیں جانتا ہے تو یہ جفا نہیں، جفا تب ہوتا ہے، ظلم تب ہوتا ہے انسان جان کے کرے۔ اگه نمیدونه که این جفا اسمش نیست. بله این رو بعضی نوشتن که البتہ لکھا ہے کہ امام جواد کی چند دوسری تا بیٹیاں دیگه بھی وہاں پر اونجا ہیں، هستن. لیکن معلوم کنار نہیں ہے جب حضرت تو پھر جفا جواد نہیں ہے، علیه السلام. کیونکہ جو زیارت امام رضا سے نقل ہوئی جناب معصومہ سے، همون تو زیارتی که از تو حضرت اس موسی زیارت میں بھی ان علیه کا نام السلام نہیں نقل آیا، تو پھر شده یہ جفا نہیں ہوگی برای اگر ہم ان کو حضرت ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ معصومه، این تو زیارتشون اکثریت اونا رو لوگوں کی نہیں بھی نیامده، جانتی این ان لوگوں کو۔ جفا اسمش نیست، چون اکثر مردم هم نمیدونن اینو. روایت تو بہت ہے، روایت پیغمبر بسیار معراج پہ زیاده. کئی بار گئے ہیں، عدد میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے، لیکن پیغمبر بہت دفعہ گئے ہیں پیغمبر، ایک عددش بار نہیں گئے۔ یادم نیست، اما تو روایات داره پیغمبر خیلی معراج رفتن. علامہ مجلسی کو اگر آپ دیکھیں احوال پیغمبر، اس قصے کو مفصل همین نقل کیا ہے۔ مجلسی ببینید در احوال پیغمبر این را مفصل نقل کرده. بله نہیں، اس کا مراد یہ لوگ بدتر ہیں، بل ہم اضل، یعنی نه معناش اینه که وہ انسان جس کو اللہ نے بدترن، عقل دی ہے بله هم لیکن وہ اول. حیوانات کا کام اگه کریں جو انسان جن کے پاس عقل نہیں، تو عقل بدتر ہے یہ بزنه، حیوان سے۔ اگه کار انعام رو بکنه که عقل ندارن، این جیسے بدتر از عالم اگر اوناست. گناہ کرے تو بدتر ہے عام انسان سے جو جاہل گناہ گار یعنی جاہل سے۔ مثل عالم که گناه کنه بدتره این جاهل گناه کنه. اور روایت میں ہے نمازی کہ هم کنه جاهل 70 ندن غیر عالم کے قبل 70 ان گناہ معاف یغفر ہوں گے اور للعالم عالم کا ایک ذنبه. گناہ معاف ہوگا۔ یہاں پہ بھی عطف ہے لیکن یہ بدل ہے، واو بدل ہے، اینجا یعنی کہ عطف زید اما نہیں آیا، میگه نه زید امر آئے بلکه مثلا۔ امر. اب سوال یہ اس سے پہلے کیا تھا؟ اضراب از وہ صحبت قبله، وقت بسته به اینکه صحبت قبل چی بوده. اب یہ کہ اس سے پہلے کیا ہے؟ بل آئے انعام تو بل یعنی وہ معنیش اینه که بدتر ہے۔ بدتر انعامه.
اب اگر نام آیا ہے تو نام کے بعد دوسرا نام آیا تو شاید میں نے غلطی کی، زید کا نام لیا بلکہ امر آیا تھا میرے، تو یہ حکم بدلتا ہے سابق، کبھی زیادہ کے معنی کو بدلنے کے لیے، کبھی مثلا غلطی کو بدلنے کے لیے، یعنی وہ نہیں یہ تھا جا زید بالعمر، زید نہیں بلکہ امر آیا مثلا. بالکل وہی بات ہے جو آپ نے بیان، روایت میں بھی یہی بات کہی ہے. یہ قرآن میں اکثر چیزیں جو ہے وہ اسی عنوان سے کہ آپ سے خطاب کر رہا ہوں لیکن تمہارے ہمسائے کو، تمہارے پڑوسی کو بات کرنا چاہ رہا ہوں. یعنی به تو دارم خطاب میکنم اما همسایه تو گوش بده. اینا برای این است که برای اهل کتاب لہٰذا یہ اس طرح سے بیان کیا گیا تاکہ اہل کتاب انکار نہ کر سکیں. ظاہراً همین. وصیت کی ضرورت نہیں ہوتی ارث میں، وصیت اضافہ ہے ارث کے ساتھ. اسم وصیت نمیخواد، یہ اضافه بر ارثه. این یا معناش اینه که برای والدین وصیت کنه که برای والدینش که مردن، کیونکہ والدین اگر زندہ ہیں تو وہ اپنے آپ ان کو ارث میں لے گئے، اگر وصیت ہے تو الگ سے کچھ اور دینے کی بات ہے. وصیت کنه که بیش از ارثی چیزی از ثلثش هم بدن به والدین. دیکھنا پڑے گا روایت کس طرح سے کہ اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے خیرات، اور اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے کچھ اور ایسا کر جو خیر ہو ان کے لیے. یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین اس طرح مثلا قتل کا مسئلہ اگر آ جائے، اگر قاتل، اگر بہت سے مسائل ایسے ہو سکتے کہیں کہیں پہ ہو، کہیں پہ دوسرے وجہ سے اس بات کو بیان کیا جاتا ہے. خلاص اطلاق داره، همه این صور رو میگیره. یہ مستحب ہے، بله مگر یہ کوئی حق واجب اس کی گردن کے اوپر ہو تو جس کو وصیت کرنا ضروری ہو، اس کے جیسے اس کی نماز قضا ہوئی ہو بیان کرے. علیکم السلام. یہ عمل جائز نہیں ہے کہ انسان سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتا، لہٰذا اگر ماہ مبارک میں سفر کر رہا ہے تو پھر روزہ نہیں رکھ سکتا. اور
في شهر رمضان لا يسافر ما يصوم اور اسی طرح اگر کسی خاص دن میں روزہ رکھنے کا کس نے ارادہ رکھا اور اس دن وہ سفر کر لے تو پھر اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں اس کے لیے، مگر یہ کہ نظر کی ہو اس طرح سے کہ اگر چاہے میں سفر میں رہوں چاہے حضر میں رہوں میں روزہ رکھوں گا. البتہ اس میں 3-4 اقوال ہیں لیکن اصل مشہور یہی نظر اور غیر نظر میں یہی فرق ہے. یہ ساری روایتوں میں اعتبار سندی نہیں لیکن عمل علماء آ کر اس کو اس طرح سے بیان کرتا ہے. 3 روایات ہیں اس طرح سے. اگر انسان عہد کر لے یا نظر کر لے یا قسم کھا لے یہ تینوں ایک ہی جیسے حکم ہے. تو اگر کوئی انسان نظر کرے کہ میں فلاں تاریخ میں روزہ رکھوں گا اور وہ کئی سال سفر کرنا پڑ جائے اس تو روزہ نہیں رکھے گا، مگر یہ کہ پہلے سے نظر کی اس طرح سے کی ہو کہ میں اس دن چاہے میں اس دن روزہ رکھوں گا چاہے میں سفر میں رہوں تو رکھ سکتا ہے. اگر نظر کر رہے تو پھر اس کی ملکیت سے ختم ہو گیا کیونکہ خمس ہر اس چیز میں جس میں آپ کی ملکیت ہے. اگر کسی معین چیز کو نظر کر دیا کہ یہ نظر ہے فلاں کا تو پھر آپ اس کی ملکیت سے خارج ہو گیا تو پھر اس کی خمس نہیں ہے. قد يكون ارشادی قد يكون لا. اگر حدیث قدسی صحیح ہو اور اس سے کوئی تعارض نہ ہو کوئی اور روایت اس کے مقابلے میں نہ ہو تو وہ حکم اس کا روایت معصومین کے حکم کا ہے کیونکہ بالاخره حدیث قدسی کو معصومین نے ہم تک پہنچایا ہے. حکم روایت المعصومین. بله نظر اگر معین ہو جائے تو پھر وہ ملکیت آ جاتی ہے. جیسے کوئی نظر کہے کہ میں یہ بھیڑ دے رہا ہوں تو یہ بھیڑ جیسی کہا گیا تو وہ مشخص ہو گیا کہ یہ تو اس کو عوض بھی نہیں کر سکتا بدل بھی نہیں سکتا. جس چیز کو اگر معین نظر کر لی کہ یہ چیز دوں گا تو پھر اس کو بدل نہیں سکتا. خود وفا موجب تعین سے مثلا اگر اس نے نظر کی کہ یہ گوسفند یا یہ بھیڑ میں امام حسین کے لیے قربانی کروں گا اگر نظر کرد این گوسفند برای یا اللہ کے سے عہد کیا اس نے کہ یہ چیز میں امام حسین کے لیے کروں تو اس کی ملکیت سے فوراً باہر ہو جائے گی. اس کو بدل بھی نہیں سکتا. اگر معین نظر کی تو یہ مثلا سونا تھا چاندی تھے کوئی پیسہ تھا کہ یہ پیسہ نظر معین یہ پیسہ یہ سونا یہ امام حسین کے لیے تو اس کی ملکیت سے باہر چلا جائے گا امام حسین کی ملکیت ہو جائے گا. گردنبند نظر کرد این برای امام حسین علیه السلام نمیتونه که غالبا نمیگن صحیحه. بله چونکہ غالباً نظر میں معین میں اما چون عین کو نظر کہتے ہیں عین کسی واقعی کسی چیز کو تو فوراً اس کی ملکیت سے باہر ہو جائے لہٰذا اس کو وہ بدل نہیں سکتا. از ملکش خارج میشه لہذا حق نداره عوضش کنه. بله ایک دفعہ ہے کہ 100 دینار صدقہ دوں گا نہیں یہ معین نہیں ہوا. تعیین کرد این میاخته میگه
یا کہے کہ نہیں میں اپنی بیوی کا یہ گلوبند دوں گا یا اپنی بیوی کا یہ ایئر رنگ دوں گا، تو یہ جیسی کہا کہ یہ تو وہی اس کی ملکیت سے خارج ہے. اگر حاجتش زیاده شد این گردنبند صدقه بده، تعین پیدا میکنه. چونکہ ایک دفعہ واجب معین ہوتا ہے، میدونم اما هم واجب جیسے روزہ ماہ رمضان کا واجب معین ہے، ماہ رمضان سے پہلے کا روزہ، رمضان کی قضا کا روزہ غیر معین ہے، کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن واجب روزہ ماہ رمضان کا معین ہے، رمضان ہی میں رکھا جائے گا. وعلیکم السلام. چنو اگر خون نکل آئے تو اس کو دھونا ضروری ہے. اذا طلع دم خود دم يجب غسله. زوال النجاسة عن بدن الحيوان هذا مطهر. جانور کے جسم پہ اگر کوئی نجاست لگ گئی تو اس کا دور ہو جانا اس کے لیے طاہر ہو جائے گا، لیکن اگر بدن انسان یا لباس انسان پہ کوئی نجاست لگ گئی تو اس کا زائل ہونا کافی نہیں، اس کو طاہر کرنا ضروری ہے، وہ نجس اگر ہو گیا نجاست لگنے سے. روایات نعم نعم وہ نظر جس کو عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے. واجب العمل به هو العهد بين اب وہ عربی میں للہ کہنا ضروری نہیں، یا اللہ بھی کہتے ہو جائے، عربی میں نہیں فارسی میں کہہ دے، کسی اور زبان میں کہہ دے، کسی بھی زبان میں کہہ، لیکن جس سے عہد کر رہا ہے وہ ذات خدا ہونی چاہیے تو شرعی. لیکن اتفاق اس سے یا ابا عبداللہ یا ابا الفضل اللہ، بس یہ عمل واجب شرعی نہیں ہے لیکن مستحب ہے اس پہ عمل کرنا. هذا مو واجب العمل به، مستحب العمل. اگر اللہ کا نام لیے بنا کوئی قسم کھائی ہے یا نذر کیا یا عہد کیا تو وجوب شرعی نہیں ہے. کسی بھی زبان میں خطاب کیا ہو، اگر خدا سے خطاب کیا ہے تو وہ واجب شرعی ہو جائے گا اس نذر یا عہد کو یا قسم کو پورا کرنا. اور عمل بھی حسب نظر ہے، یعنی جیسا اس نے نظر کی ہے، جیسا نیت کی ہے ویسے ہی عمل کرے. نظر میں اس نے زمانے کو طے کیا ہو، جگہ کو طے کیا ہو، وقت کو طے کیا ہو، جو اس نے کیا ہے وہ اسی طرح سے عمل کرے. شرایط رو ذکر کر، بله باید انجام بده. قرآن فرموده یوفون بالنذر. بله علی القاعده بله. عروہ میں موجود ہے مسئلہ، مشہور بھی ظاہر نہیں مسئلہ کہ قضا کرے گا، نظر معین کو قضا کرنا پڑے گا اگر انسان نے ادا نہیں کیا. کہ باید قضا کنه نظر معین. ما فاتت من فریضۃ، فریضہ خاص صرف نماز ہے یا ہر فریضہ، ہر چیز جو واجب؟ ویسے نظر کیا کہ جمعے کے دن روزہ رکھے گا، نہیں رکھا، روایت میں بھی اتفاق سے کہ پھر دوسرے شرائط میں قضا کرے. حتی بعضی روایت هم داره که تو جاره که قضا کنه، تو عروت داره مثلا. نه گفت همین اتفاق سے روایت ہے اس سلسلے میں کہ اگر نظر کرے کہ فلاں دن روزہ رکھوں اور اس دن عید فطر ہو گئی یا عید الاضحیٰ ہو گئی یا اس طرح ہو گیا کہ روزہ نہیں رکھ، تو روایت میں کہ اس کے عوض میں ایک اور دن روزہ رکھے، عہد کو پورا کرے. کیونکہ قضا امر جدید سے ہی ہوگی، یعنی نیا حکم چاہیے، لیکن صوم کو خصوصیت نہیں ہے لہٰذا اس کے لیے روایت ہے. قضا ہمیشہ تابع عدن ہی ہے، کیفیت میں تابع ہے لیکن وجوب میں تابع نہیں ہے، دوسری اس کو نئے حکم کی ضرورت ہے. اما در الزامش تابع اعدا نیست.
لا 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 اگر انسان نے نظر کیوں نہیں روزہ رکھا یا عمل نہیں کیا تو اولاد پر واجب نہیں ہوتا، جس نے نظر کی اسی پر واجب ہے. روایت مطلق ہے، اس کے اندر اس طرح کے موارد کی طرف اشارہ نہیں ہوا ہے. تو روایت مطلق داره. مشہور فقہا کے درمیان یہ ہے کہ قضا امر جدید سے، نئے حکم سے، روزے میں چونکہ دلیل ہے اور چونکہ روزے میں خصوصیت نہیں ہے حکم کی، لہٰذا ہر قضا میں دوسری عبادات پہ بھی یہی حکم جاری ہو جائے. یعنی شیخ سے لے کر اب شیخ ابن عقیل سے لے کے آج تک کے تمام علماء کے درمیان یہی نظریہ مشہور ہے. مشہور ہے بین فقہا. اگر امام حسین کی نظر مطلقاً کی تھی کہ امام حسین کی نظر، ہاں یقیناً اسی طرح سے، لیکن اگر اسے نظر کی تھی کسی اور کے لحاظ سے کی تھی تو وہ جو ایسے اسے نیت کی، مثلا نظر کی تھی کہ یہ بھیڑ میں کربلا میں ذبح کروں، تو پھر غیر کربلا میں کسی فقیر کو نہیں دے سکتا. ہاں اگر اسے تعین نہیں کیا تو کسی بھی قریب کو دے سکتا ہے، کہیں بھی دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. اما اگه تعیین نکرده بود آها به فقیر میده به ثواب امام حسین. لیش نعم. اگر ہاں زلزلہ ہے یا سیاہ آندھی ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں اس کے اندر، مثلا تو سو رہا تھا بعد میں پتہ چلا کہ زلزلہ آیا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ آندھی آئی تھی. ہاں لیکن اگر گہن لگا ہے چاہے چاند یا سورج چاہے پورا، تو پھر اس کو قضا کرنا پڑے گا. لیکن اگر وہ کامل نہیں تھا تو پھر اس پر واجب نہیں بعد میں قضا کرنا کو اسے پتہ نہیں چلا. لا قضا. روایات خاصہ. مشہور فقہا کے درمیان یہی کہ یہ ساقط ہو جائے. بعض جماعت ہے علماء کی جو کہتی ہے کہ نہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں بیٹوں کے اوپر منتقل ہو جائے گا، بعض کہتے ہیں بیٹیوں پر بھی منتقل ہو جائے گا، لیکن اکثریت کا نظریہ یہ کہ نہیں ساقط ہو جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ.